ایران کا مذاکرات شروع کرنے کے لیے شرائط میں نرمی کا اشارہ، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا ایران نے نئی تجاویز میں اپنے ہرمز کھولنے پر آمادگی ظاہر کی، فریقین مذاکرات کی بحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اہم معاملات پر ابھی بھی شدید اختلافات ہیں، مذاکرات کا عمل مشکل اور طویل ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران سے جلدی نہیں نکلیں گے تاکہ مسئلہ دوبارہ پیدا نہ ہو، ایران کی قیادت ختم ہو چکی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ بات کس سے کریں۔ ٹرمپ کا ایران کی دی گئی نئی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بہت احترام کرتا ہوں، پاکستان کا ہمارے ساتھ تعاون جاری ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے شپنگ کمپنیز کو وارننگ جاری کر دی، کہا اپنے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کو کوئی فیس ادا نہ کرے، خیراتی اداروں کے ذریعے بھی ادائیگی کی اجازت نہیں، فیس دینے والی کمپنیز پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ چین کی ترجیح ہے کہ اپنے ہرمز کو جلد از جلد کھولا جائے۔ اقوام متحدہ میں چینی نمائندے نے کہا اپنے ہرمز صدر ٹرمپ اور چینی صدر میں ملاقات کا محور ہوگی، جنگ بندی کو مکمل طور پر برقرار رکھنا ضروری ہے، عالمی برادری کو جنگ دوبارہ شروع ہونے کے خلاف واضح موقف اختیار کرنا چاہیے۔ ایرانی افواج کے ترجمان نے کہا امریکی اقدامات اور حکام کے بیانات کا بنیادی مقصد تیل کی قیمتوں میں کمی کو روکنا ہے، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی دوبارہ جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ ایران افواج امریکہ کی کسی بھی نئی مہم جوئی یا حماقت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے جہاز پر قبضہ کیا، یہ منافع بخش کام ہے، لگتا ہے ہم قزاقوں کی طرح ہیں، آپ نے ہرمز میں 400 جہاز کھڑے ہیں، باہر آئے تو تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، سعودی عرب اور روس میں جتنا تیل نکلتا ہے امریکہ ہم اس سے دگنا نکال رہے ہیں۔ 15 سال سے کم عمر عازمین حج پر عائد پابندی ختم، 12 سال سے زائد عمر کے بچے حج کر سکیں گے، سعودی عرب نے پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا، مسترد ہونے والے ویزے دوبارہ پروسیس کیے جائیں گے، وزارت حج و عمرہ کی نئی ہدایات جاری۔ وزیر اعظم کی بجلی کے نرخوں میں استحکام کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدایت، بلوں کی ادائیگی میں آسانی کے لیے ڈیجیٹل سہولیات کے فروغ پر زور، کہا توانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو فروغ دیا جائے، صنعتی ترقی کے لیے توانائی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بجلی پیدا کرنے والے اداروں کی درخواستیں خارج کر دی، فیصلے میں کہا محض شوکوز نوٹس جاری ہونا عدالت کے دائرہ اختیار میں مداخلت کی وجہ نہیں، سیلز ٹیکس ایکٹ کے تحت دفاع کا متبادل راستہ موجود ہے، کمپنیاں پہلے متعلقہ قانونی فورم سے رجوع کریں۔ ان لینڈ ریونیو کے شوکوز نوٹسز کے خلاف آئی پی پیز نے درخواستیں دائر کی تھی۔ بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹریز کو تاحیات اضافی مورات دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار، وفاقی آئینی عدالت نے کہا ریٹائرڈ چیف سیکرٹریز کو تاحیات اضافی مورات کے قانون میں گنجائش نہیں، ریٹائرمنٹ پر پینشن اور دیگر مورات قانون کے مطابق ہی ہو سکتی ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی منظوری سے جاری نوٹیفیکیشن خلاف قانون قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کویت کے وزیر خارجہ کا رابطہ، خطے کی صورتحال سمیت دو طرفہ امور پر تفصیلی تبادلہ خیال، کویتی وزیر خارجہ نے قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا، رہنماؤں کا برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فرانس اور جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ سے رابطہ، مشرق وسطی جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی اقدامات پر تبادلہ خیال، رہنماؤں کا خطے میں بڑھتے تناؤ پر اظہار تشویش، مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کو ترجیح دینے پر زور۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا ٹرمپ کی صدارت میں امریکہ مختلف کردار ادا کر رہا ہے، امریکہ نے اتحادیوں سے مشورہ کیے بغیر ایران کے خلاف جنگ شروع کی، امریکہ نے معاشی پالیسی پر اپنے کچھ سابقہ موقف سے دستبرداری اختیار کی، دنیا امریکی پالیسی میں تبدیلی کے مطابق بدل رہی ہے، امریکہ کے ساتھ دوسرے ممالک سے بھی تعلق بڑھا رہے ہیں۔
اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ کوہاٹ اور لوئر دیر میں بھی بارش، یالہ باری، وادی نیلم میں بارش کے بعد برساتی نالے میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ سے سڑک بند ہو گئی۔ NDMA کی ملک بھر میں مزید بادل برسنے کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو پر انتظامیہ کو ہدایات۔ مراد علی شاہ نے کہا اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں، شہریوں کو باہر نکلتے وقت خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ، NDMA نے الرٹ جاری کیا۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان میں شدید بارش کا امکان، درجہ حرارت میں اضافے اور بارشوں سے فلیش فلڈ کا خطرہ بڑھ گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا مارکہ حق میں کامیابی سے پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار بن کر ابھرا۔ پاکستان اس وقت دنیا میں چمک رہا ہے، دنیا پاکستانی قیادت کی معترف ہے۔ بھارتی حملے کے بعد ہم نے ان کے 8 جہاز گرائے۔ بیانیہ کی جنگ میں پاکستانی عوام نے دنیا کو بتایا کہ ہم امن پسند ہیں۔ بھارت دہشت گردی کو پروموٹ اور ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاک افغان سرحدی صورتحال پر برطانوی نمائندہ افغانستان کے ریمارکس حقائق کے برعکس قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا افغان رجیم کی جانب سے سرحد پار جارحیت کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغان طالبان کی چوکیوں کو مؤثر اور درست نشانہ بنایا۔ افغانستان کی طرف سے در اندازی کی متعدد کوششیں ناکام بنائی گئیں۔ شہری ہلاکتوں کے افغان دعوے شواہد سے محروم ہیں۔ غیر ضروری تبصرے متوازن اور معروضی نقطۂ نظر پیش نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ منصوبے کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے کہا گجرانوالہ میس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا، شہریوں کے لیے ایک شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ دیں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کی 2,25,000 میٹرک ٹن گندم خریدنے کی منظوری۔ کلائمیٹ ایکشن بورڈ ترمیمی بل 2026 کی بھی منظوری۔ ماحولیاتی ہنگامی صورتحال اور بحالی کے لیے خصوصی فنڈز قائم کیے جائیں گے۔ خصوصی فنڈ سے متاثرہ علاقوں میں بروقت بحالی اور تعمیر نو ممکن ہوگی۔ مینگورہ میں کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر کے لیے 18 کروڑ روپے اضافی گرانٹ منظور۔ لاہور کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی شکایات۔ لیسکو حکام کے مطابق شارٹ فال 100 میگا واٹ ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، شہریوں کی 2 سے 3 گھنٹے بجلی بند رہنے کی شکایات۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے بعد کھانے پینے کی اشیاء مہنگی۔ کراچی میں آلو، پیاز، لہسن، ادرک سمیت سبزیوں کی قیمت بڑھ گئی۔ سیب، گرما، فالسا، تربوز بھی مہنگے۔ لاہور میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، 10 کلو آٹے کا تھیلا 145 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ مہنگا جیٹ فیول، سستا سفر فراہم کرنے والے امریکی ایئر لائن کا کاروبار بند کرنے کا اعلان۔ سپرٹ ایئر لائن نے ٹرمپ انتظامیہ سے $50 کروڑ امداد نہ ملنا وجہ قرار دی۔ ایئر لائن کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے امریکی حکومت سے مذاکرات ناکام۔ امریکہ کے ایران جنگ پر یورپ سے اختلافات، جرمنی سے 5,000 فوجی واپس بلانے کا اعلان۔ پینٹاگون کے مطابق انخلاء آئندہ 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق فیصلہ یورپ سے بڑھتے اختلافات کے تناظر میں کیا گیا۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا یورپ سے امریکی افواج کا انخلاء متوقع تھا، یورپ کو اپنی سلامتی کی ذمہ داری خود سنبھالنا ہوگی۔ جرمنی میں امریکی افواج کی موجودگی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے، جرمنی اپنے اتحادیوں سے قریبی رابطہ رکھے گا۔ ترجمان نیٹو نے کہا امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے، نیٹو کو مزید مستحکم بنانے کا عمل جاری ہے۔ ٹرمپ نے نیٹو کو پھر کاغذی شیر قرار دے دیا، کہا ہم نے نیٹو پر ہزاروں ارب ڈالر خرچ کیے لیکن ایران کے معاملے پر نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی۔ مشرق وسطیٰ میں حل کے بعد کیوبا کے معاملے پر کارروائی کر سکتے ہیں، پہلے ایک کام مکمل کریں گے کیونکہ مجھے کام ادھورا چھوڑنا پسند نہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی آگے بھی جاری رہے گی۔
وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسی عسکری قیادت کی سفارتکاری سے دنیا پاکستان کی معترف ہے۔ صرف ٹرمپ نہیں، پوری دنیا پاکستان کی سیاسی قیادت کی تعریف کر رہی ہے۔ کراچی کے شارع فیصل پر گاڑیوں کی حد رفتار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر۔ ہیوی ٹریفک 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکے گی۔ نئی سپیڈ لیمٹس کا نوٹیفیکیشن جاری۔ موٹر سائیکل بھی 70 کی سپیڈ سے تیز چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، ریڈ لائن BRT صرف منصوبہ نہیں، کراچی کے مستقبل کی شرح ہے۔ کام دوبارہ شروع ہونے کے بعد 2-3 ماہ میں بہتری آئے گی۔ کوشش ہے زیر تعمیر حصوں کو مرحلہ وار بحال کر کے ٹریفک کے لیے کھولا جائے۔ مسلم لیگ نون کے اراکین پنجاب اسمبلی کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے ملاقات۔ مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی کاموں سے متعلق تبادلہ خیال۔ اراکین نے صوبے میں جرائم پر قابو پانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کو سراہا۔ لاہور میں عید الاضحیٰ پر عارضی مکینیکل جھولوں پر پابندی لگا دی گئی۔ مستقل بنیادوں پر نصب جھولوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی قرار۔ PHA حکام نے کہا، ضلعی ایجنسیز یقینی بنائے کہ ہر جھولا حفاظتی معیار پر پورا اترتا ہو۔ خیبر پختونخوا میں سیٹھی، سردار، پوپلزئی، مغل سمیت متعدد نمبر پلیٹس کی نیلامی کا فیصلہ۔ محکمہ ایکسائز نے چوائس رجسٹریشن مارک کی بنیادی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر کر دی۔ کامیاب بولی دہندہ کو تمام رقم موقع پر ہی ادا کرنا ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کا فضائی آپریشن بحال۔ حکام کے مطابق فیصلہ آپریشنل اور سیکیورٹی حالات کے جائزے کے بعد کیا گیا۔ محفوظ فضائی سفر کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی جاری رہے گی۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نواب شاہ میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ حیدرآباد، جیکب آباد، دادو، ٹنڈوا جام میں 46 ڈگری ریکارڈ۔ سکھر، سبی، تربت میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کراچی میں پارہ 39 ڈگری تک پہنچا۔ لاہور میں 39، اسلام آباد میں 36، پشاور میں 34 ڈگری، کوئٹہ میں 31، گلگت میں 29، اسکردو میں 22 ڈگری، مظفر آباد میں 35، سری نگر میں 26 ڈگری ریکارڈ۔